بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، میرے حضور کے نقش قدم جہاں جہاں ٹھہرے، میرے حضور کے نقش قدم جہاں جہاں ٹھہرے، زمانے بھر کی ہدایت کے وہ نشاں ٹھہرے، جنہیں نصیب ہوئی ان کی محفل اقدس، وہ آسمان ہدایت کی کہکشاں ٹھہرے، جہاں جہاں پہ گرے ارک پاک کے موتی، جہاں جہاں پہ گرے ارک پاک کے موتی، وہیں وہیں پہ بہاروں کے کارواں ٹھہرے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ 1953 میں تحریک ختم نبوت بڑے زوروں پر تھی، لوگ جلوس نکال رہے تھے، لاہور دلی دروازے پر جلوس نکل رہے تھے، صبح صبح کا وقت تھا، اسٹوڈنٹ اسکول جا رہے تھے، ایک بچہ، ایک طالب علم اپنا بیگ، اپنی کتابیں سائیڈ پر رکھتا ہے اور جلوس میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایک دیکھنے والا پوچھتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کتابیں سائیڈ پر رکھ دیں اور خود جلوس میں شامل ہو رہا ہے۔ تو وہ بچہ آگے سے جواب دیتا ہے، آج تک علم پڑھتا رہا، آج عمل کرنے نکلا ہوں۔ وہ آگے بڑھتا ہے، جلوس میں جا کر تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ بلند کرتا ہے۔ جیسے یہ صدائے حق بلند کرتا ہے، سامنے سے پولیس والوں کی گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے، ایک گولی آ کر اس کی پنڈلی میں پیوست ہوتی ہے، نیچے گرتا ہے، ایک پولیس والا آگے بڑھ کر اسے اٹھاتا ہے، جب پولیس والا اٹھاتا ہے، سینہ تان کر گرجدار آواز میں کہتا ہے کہ ظالم، پنڈلی میں گولی کیوں چلاتا ہے؟ گولی چلانی ہے تو سینے میں چلا، عشق مصطفیٰ تو سینے میں ہے، ادھر آ ستم در ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ 4 دسمبر 1908 کو ترکھانوں کے گھر جنم لینے والی مقدس روح 19 سالہ علم الدین گودام کے دروازے پر کھڑا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری کے جذب و جنون کا سیل رواں اپنی روح میں جذب کر رہا تھا۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا، وہ امر ہو گیا۔ راجپال کو جہنم واصل کرنے والا غازی علم الدین 31 اکتوبر 1929 کو عمر رواں کی محض 21 منزلیں طے کر کے میاں والی جیل کو عزت بخشتے ہوئے بڑے فخر سے، بڑے غرور سے، بڑے تنتنے سے دار پہ جھول کر مقام شہادت پر متمکن ہوا اور یہ پیغام دے گیا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور جناب والا، جب کبھی جو کوئی میرے آقا شاہ مدینہ سرکار دو جہاں کی عظمتوں، ان کی رفعتوں، ان کی حرمت، عصمت و حیا کی مطہر چادر کھینچنے کی بدنیتی کر بیٹھا، امت کے جری اور بہادر بیٹوں نے اسے جرأت مندانہ جواب دیا، خدا شاہد ہے عبداللہ بن ابی حاویہ کی دردناک بھیانک وادیوں کا رزق ہو گیا۔ جب کبھی کسی بدبخت جہاں نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت میں دست درازی کی، جسارت کی، اسے دندان شکن جواب ملا، وہ مسلمہ کذاب بنا تو صدیق اکبر اس کے لیے منہ توڑ جواب بنے، وہ اسلام کے لبادے میں روپوش ہو کر زمین کی تنگنائیوں کا رزق بن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد پاک تک رسائی کے متلاشی ہوئے، تو انصاف کی امین زنگی شمشیر نے انہیں جہنم واصل کرنے میں لمحہ بھر تاخیر نہ کی۔ جناب والا، وہ جو شمس الضحیٰ ہے، وہ جو بدر الدجا ہے، وہ جو نور الہدا ہے، وہ جو کہف الورا ہے، وہ جو مصباح ظلم ہے، جمیل الشیم ہے، شفیع الامم ہے، صاحب الجود والکرم ہے، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔
اگر اس کی حرمت پہ کٹ نہ مروں۔ وہ جو سید المرسلین ہے، خاتم النبیین ہے، شفیع المذنبین ہے، انیس الغریبین ہے، رحمت للعالمین ہے، راحت العاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، مصباح المقربین ہے۔ خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا اگر اس کی حرمت پہ کٹ نہ مروں۔ وہ جو محب الفقراء ہے، محب الغرباء ہے، محب المساکین ہے، سید الثقلین ہے، نبی الحرمین ہے، امام القبلتین ہے، وہ جو وسیلتنا فی الدارین ہے، وہ جو صاحب قاب قوسین ہے، وہ جو محبوب رب المشرقین و رب المغربین ہے، وہ جد الحسن والحسین ہے، وہ جو مولانا و مولا الثقلین ہے، نبی الحرمین ہے۔ خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا اگر اس کی حرمت پہ کٹ نہ مروں۔ وہ جو ابی القاسم محمد ابن عبداللہ ہے، وہ جو نور من نور اللہ ہے۔ خدا شاہد ہے میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا اگر اس کی حرمت پہ کٹ نہ مروں۔ میرا دل میری تمنا یا محمد آپ ہیں، میرا دل میری تمنا یا محمد آپ ہیں، میرا دین میری دنیا یا محمد آپ ہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔